بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آج آپ حضرات کے سامنے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ عرض کروں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اسلام قبول کیا، اس کا واقعہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت منقول ہے۔ وہ نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ذر نے اپنے بڑے بھائی انیس کو یہ حکم دیا کہ آپ مکہ جاؤ اور مکہ جا کر اس آدمی کی خبر لے کر آؤ جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرے پاس آسمان سے وحی آتی ہے، اس کی پوری تفصیل میرے پاس لے کر آؤ۔ چنانچہ حضرت ابو ذر کے حکم کے مطابق اور ان کے ہدایات کے مطابق ان کے بڑے بھائی انیس روانہ ہوئے اور مکہ پہنچے۔ مکہ پہنچنے کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات کرنے کے بعد جب وہاں سے واپس آئے تو واپس آنے کے بعد حضرت ابو ذر نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ کیا معائنہ کیا، کیا خبر لائے ہو وہاں سے۔ چنانچہ ان کے بھائی نے کہا کہ جب میں وہاں پر پہنچا تو پہنچنے کے بعد میں نے دیکھا کہ مکہ کے تمام لوگ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن کہہ رہے ہیں، ساحر کہہ رہے ہیں، کاذب کہہ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہہ رہے ہیں، یعنی مختلف قسم کے طعنے دیتے ہیں۔ واللہ قسم خدا کی، یہ انیس کہہ رہے ہیں کہ قسم خدا کی نہ وہ شاعر ہے، نہ وہ کاذب ہے، نہ وہ کاہن ہے، یعنی ان تمام چیزوں سے وہ بالکل پاک صاف ہے۔ انیس خود ایک بڑا شاعر تھا، اس نے کہا کہ میں نے شعراء کا کلام بھی سنا ہے، میں نے کاہنوں کا کلام بھی سنا ہے، ان کا کلام ان کے کلام سے بالکل ملتا جلتا نہیں ہے۔ میں نے ان کے کلام کو اشعار پر بھی ڈال کر دیکھا، ان کے اوزان پر بھی ڈال کر دیکھا، بالکل شاعروں کے کلام کے ساتھ ان کا کلام نہیں ملتا ہے۔ قسم خدا کی وہ تو سچے ہے، واللہ انہ لصادق، قسم خدا کی وہ بالکل سچے ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ رأیتہ یأمر بالخیر وینہا عن الشر، میں نے ان کو دیکھا کہ وہ اچھائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ ورأیتہ یأمر بمکارم الاخلاق، اور میں نے ان کو دیکھا کہ وہ اچھے اخلاق، عمدہ اخلاق کا حکم کرتے ہیں۔ اور وَكَلَامًا مَا هُوَ بِالشِّعْرِ، اور ان کا جو کلام ہے وہ بالکل بھی شاعرانہ کلام نہیں ہے، اس میں دور دور تک اشعار کا کوئی اثر نہیں ہے۔ یہ ان انیس نے بیان کیا۔ جب حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ان سے بات سنی تو وہ تفصیل سننا چاہتے ہیں، ان کے دل کو کچھ تشفی نہیں ہوئی، تشفی بخش جواب نہیں ان کو مل سکا۔ غالباً وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات کو تفصیل سے سننا چاہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات کو تفصیل سے سننا چاہتے تھے۔ اس لیے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ خود تیار ہوئے، اپنے ساتھ زاد راہ لے لیا، مشکیزہ لے لیا، اس میں تھوڑا سا پانی تھا اور کھانے کی کچھ چیزیں لی اور مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب مکہ پہنچنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے توسط سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچے اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کرنے کے بعد اسی وقت وہ مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے کے بعد وہ کعبۃ اللہ میں گئے، بیت اللہ کے پاس جا کر انہوں نے اعلان کر دیا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ مشرکین مکہ نے حضرت ابو ذر پر اتنا ظلم کیا، اتنی مار پیٹ کی کہ ان کو شدید زخمی کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو بچایا اور بچا کر پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو حکم دیا کہ آپ اپنے قبیلے کی طرف واپس جاؤ، جب آپ کو پتہ چلے کہ ہمارا ظہور ہوا ہے، ہم غالب ہو چکے ہیں، تو اس وقت تم ہماری طرف واپس لوٹنا۔ چنانچہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ واپس گئے اپنے قبیلے، اور ان کا بھائی بھی ان کے ساتھ تھا، وہ بھی مسلمان ہو چکے تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے اپنے گھر سے دعوت کا کام شروع کیا اور اپنی والدہ کے سامنے اسلام پیش کیا، تو انہوں نے خوش دلی سے اسلام قبول کیا۔
اس کے بعد وہ دعوت دیتے رہے یہاں تک کہ قبیلہ غفار کے آدھے لوگ جو ہے وہ مسلمان ہو چکے. ان کی دعوت کی وجہ سے انہوں نے ان کی دعوت کو قبول کیا اور وہ مسلمان ہو چکے. نصف قبیلہ ان کا مسلمان ہو چکا. کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا مختصر سا واقعہ تھا. اس سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہی کہ دیکھو اللہ رب العزت نے ہم کو ایمان دیا ہے, اسلام کی دولت سے ہم کو مالا مال کیا ہے, بغیر کسی محنت اور مشقت کے, بغیر کسی پریشانی کے ہمیں یہ اللہ نے ایمان دیا. ہمیں اس کی کتنی قدر کرنی چاہیے. صحابہ کرام کو ایمان جب لاتے تھے تو کن کن طریقوں سے ان کو ستایا جاتا تھا, کیسے کیسے مصائب ان پر آتے تھے, لیکن ہمیں اللہ نے بغیر کسی مصیبت اور پریشانی کے یہ ایمان عطا کیا. تو ہمیں اس ایمان کو کتنا بچا کر چلنا چاہیے, اس ایمان کی کتنی قدردانی ہمیں کرنی چاہیے, اس ایمان کو کتنی اہمیت ہمیں دینی چاہیے, ان کے تقاضے کو ہم نے پورا کرنا چاہیے. لیکن آج اگر ہم دیکھیں گے تو اس وقت ہمارا ایمان جو ہے وہ بہت کمزور ہو چکا ہے. جو ایمان ہمیں صبح فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھا سکے, وہ ایمان کیا ہم کو جنت میں پہنچا سکے گا. وہ ایمان ہمیں قبر میں نہیں بچا سکے گا. جو ایمان ہمیں حرام چیز سے نہیں روک سکے گا, جو ایمان ہم کو حلال کام کرنے پر نہیں ابارے گا, جو ایمان ہم کو صحیح راہ نہیں دکھائے گا, یعنی اتنا کمزور ہمارا ایمان ہو چکا ہے. اس ایمان کو بڑھانے کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت سے دعا کرو کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی اور آپ کو بھی ایمان پر خوب محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کا واحد ہی راستہ ہے کہ اللہ کے احکامات کو مضبوطی سے پکڑیں گے, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں گے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتلائے ہوئے طریقوں کو مضبوطی سے تھامیں گے تو ہمارا ایمان بڑھ جائے گا. حضرات صحابہ کرام کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ کس کس طریقے سے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے علیحدہ جب گھر والوں کے پاس جاتے تو گھر والوں کے ساتھ دل لگی ہوتی, وہاں ہنسی مذاق ہوتی. تو حضرت حنظلہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ اسی طریقے سے ان کے ساتھ واقعہ پیش آیا تو وہ وہاں سے لوٹے اور زور زور سے آوازیں دے رہے تھے کہ حنظلہ منافق ہو گیا, حنظلہ منافق ہو گیا. صدیق اکبر نے ان کو دیکھا تو وہ بھی کہنے لگے کہ میرے ساتھ بھی یہی حالت ہوتی ہے. حضور کی مجلس میں ہوتے ہیں, وہاں کیفیت ہی کچھ ایسی ہوتی ہے. جب یہ دونوں حضرات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچے اور عرض کیا کہ اس طریقے سے حالات ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر آپ کی وہی کیفیت جو میرے مجلس میں رہتی ہے, وہی کیفیت آپ کے گھر میں رہیں گی تو آپ کے ساتھ تو فرشتے آپ کے بستر پر مسافہ کریں گے, راستوں میں آپ کے ساتھ مسافہ کریں گے. یہ ایمان کبھی گھٹتا ہے کبھی بڑھتا ہے. انسان جتنی اس پہ محنت کرے گا تو یہ ایمان بڑھتا جائے گا, یہاں تک کہ بہت آگے چلا جائے گا. اس کی وجہ سے انسان شرط ہے کہ محنت کرنی ہے, اللہ کے احکام کو اور اس کے نبی کے طریقوں کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرنی ہے. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.